وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ 110-15 سال کے بعد. اس وقت تک تو آلموسٹ سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے. ان کی حکومت 127 ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں. ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی میں سے تھے. جنگ جمل صفین نہروان تینوں لڑی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے بعد روئے ارض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو محدثین کہتے ہیں وہ کذاب ہے. یہ آخری صحابی جو فوت ہوا ہے حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ 8 سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے, ابو طفیل عامر بن واصلہ نے. انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر سنن نسائی الکبریٰ المستدرک الحاکم میں آتا ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, تو مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گواہی دو نا میرے لیے. حضور نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو 12 صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارقم کے پاس آیا, سینئر صحابی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیر خم پہ موجود تھا. یہ وہی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہیں. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہو گئے. اب 127 ہجری میں بنو عباس ہے. اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے, تابعین میں بھی ایسا سچ نہیں, تبا تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے. تو اس لیے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. باقی اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے, لیکن ایک خوبی تھی, چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے بنو عباس. جو صحیح مسلم میں زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. تو چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے. یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے, اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان 2 بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے, ان کی لاش ایک بندے کی سلامت نکلی تھی, سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی, باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی. اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا, اور یہ تو نکل, ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے, تو یہ تاریخ میں ملے گا نا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے. تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ. یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے, لاش کی تو کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ یہ شیعان علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے. حضرت علی سے عشق شو کیا, ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں, اور اہل بیت کے اماموں کو, پہلے امام جعفر کو, پھر امام موسیٰ کاظم کو, امام علی رضا کو, تو مامون الرشید جب 3 براعظموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو عباس کا, ہارون رشید کا بیٹا, اس نے تو اپنا ولی عہد بھی نامزد کر دیا تھا, لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا. جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا, بنو عباس نے سارے اہل البیت کو شہید کیا ہے بعد میں, لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کو آگے آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیویٹی میں, تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں. اسلام کے لیے بھی نہیں تھے. سب سے بڑی تو انہوں نے فقہ حنفی جو ہمارے اوپر تھوپ دی ہے, یہ بنو عباس نہیں تھوپی ہے. یعنی امام حنیفہ نے زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا, اور ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا امت کے وسیع تر مفاد میں. پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے نافذ کیا. حضرت امام مالک کے شولڈر انہوں نے توڑوائے ہیں جب جبری طلاق کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. بنو عباس نے ہی سب کچھ کیا. تو یہ بھی ایک برا ماضی ہے مسلمانوں کا. ہاں دنیاوی طور پہ بہت فتوحات ہوئیں, وہ سب کچھ ہوا, بڑی سلطنت پھیل گئی, سب کچھ تھا,
لیکن ہے یہ وہی تھے. لیکن بنو امیہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے افیکٹی صحابہ ہیں, اور وہ احادیث کی کتابوں میں پٹڑی وہاں سے بدلی ہے, اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. ویسے تو بنو عباس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں. زیادہ شوق ہے تو آپ ترکی والوں کے اپنے ڈرامے دیکھ لیں, میرا سلطان, میں نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن مجھے پتا ہے اس میں وہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے. 100 کنیزیں انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی. یہ آج قسم کے لوگ تھے, تو اس لیے چھوڑ دیں. تو اس لیے میں نے ان کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا زیادہ کہ چونکہ احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے, ڈائریکٹ صحابہ اور تابعین کے یہ اس طریقے سے قاتل نہیں ہے, تبع تابعین سے ان کا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ 500 سال تک یہ تلوار پھر مسلمانوں پہ مسلط رہی ہے ملوکیت کی شکل میں. بنو امیہ سے تو 100 سال کے اندر ہی جان چھوٹ گئی تھی, لیکن یہ تو 500 سال تک حکمران رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان کے دور میں انہوں نے بغداد سٹی آباد کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا خلفائے راشدین کا دارالخلافہ تھا مدینہ. حضرت علی کو مجبوراً کوفے جانا پڑا. اس کے بعد حضرت معاویہ جب حاکم بنے ہیں انہوں نے نہ مدینہ رکھا نہ کوفہ, وہ شام میں دمشق میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا. پھر جب بنو عباس بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دمشق کو تو نہیں بنانا تھا دارالخلافہ, انہوں نے پھر ایک نیا سٹی آباد کیا بغداد. لیکن رکھا یعنی انہوں نے عراق میں پرشین امپائر والی جگہ پہ اپنا دارالخلافہ, ظاہر ہے وہ بنو امیہ سے نفرت کرتے تھے. پھر بنو امیہ کی حکومت صرف اسپین تک رہی ہے, وہ 800 سال تک, وہ بھی جو کچھ وہاں کارنامے کرتے رہے, آپ کو پتہ کس طرح حکومت ختم ہوئی ہے. باقی پورے مسلم ورلڈ پہ بنو عباس کی حکومت تھی, صرف ایک اسپین والا حصہ جو ہے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک حاکم کے طور پہ کہلاتا تھا, خلیفہ نہیں کہلاتا تھا. خلیفہ وہی کہلاتے تھے جو بنو عباس کے خلفاء تھے. ہارون رشید, مامون الرشید, خلیفہ منصور, معتصم باللہ, یہ سب کے بڑے بڑے جو اتنے حکمران ہیں سب بنو عباس کے ہیں. ان میں بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی پائے ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے کام اس حوالے سے وہ نہیں ہے, لیکن ان کے دور میں علمی کام جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ ان کے ادوار میں مدون ہوئی ہیں, اور فقہ کے کام ہوئے ہیں. ایک علمی دنیا میں ایک بڑی بڑی آپ کو جو یونیورسٹیز ملتی ہیں, بغداد مرکز تھا. جس طرح آج لوگ یورپ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں آتے تھے, وہ کنٹریبیوشن ہے. باقی کہ اسلام کے لیے انہوں نے وہی کچھ تھے بنو امیہ تھے جو سوائے ایک چیز کے کہ حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے, اہل بیت کا بظاہر بہت احترام کرتے تھے, لیکن کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. سارے امام اہل بیت کے جتنے تھے وہ انہوں نے ہی قتل کیے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ لوگ اپنے آپ کو یعنی شیان علی کو یوز کر کے حکومت میں یہ رہے ہیں. بنو امیہ والے کام انہوں نے وہ والے کام نہیں کیے. باقی تو ظاہر ہے حکمران تو حکمران ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, آپ نے تینوں کو چیک کر لیا ہے. تینوں ہی اپنے قریبیوں کو نوازتے ہیں, اپنے وزراء کی جو غلطیاں ان پہ پردہ ڈالتے ہیں, اپنے بڑوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے نا. یہ والی جو چیزیں یہ کامن ہی ہوتی ہیں برائیاں سب میں. کیا قطر والوں کو چاہیے کہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت تک فلم بنائیں.